إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير حديث محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے. سامعین اکرام، اللہ کے نزدیک یہ جمعہ کا دن بہت بہترین، بہت خاص ہے. ویسے تو ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ایک معین وقت پر مؤمن پر یعنی مسلمانوں پر نماز فرض کیا گیا ہے. اور اللہ مختلف مقامات میں ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. لیکن جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک بہت خاص ہے، اور مسلمانوں کو یہ خاص طور پر انسٹرکٹ کیا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے لوگو، اے ایمان والے لوگو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہاں پر ہم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب خاص طور پر جمعہ کا دن ہو اور جب مؤذن اذان دے اور جب کہنا شروع کرے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ بولنا شروع کر دے تب سے لے کر جب تک نماز ختم نہ ہو جائے وہ وقت معین ہے مسلمانوں کے لیے. کیوں؟ اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ اس بیچ میں یعنی اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک، اس بیچ میں جو بھی تم فروخت، جو بھی تم خرید بکری کر رہے ہو، جو بھی تم مارکیٹ پلیس میں ہو، اگر تم اپنے آفس میں ہو، کام کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، ایک ایمان والا جب یہ اذان سنے گا تو وہ رش، اللہ کیا ورڈ یوز کر رہے ہیں، للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. فاسعوا مطلب رش کرنا ہے. رش کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایگزامپل کے طور پر اگر 7 بجے میرا صبح ٹرین ہے تو obvious سی بات ہے اگر 7 بجے ٹرین ہوگا تو میں کیا کروں گا، 5 بجے ہی اٹھ جاؤں گا اور پورا پیک کر لوں گا. کیونکہ احتیاطاً کہ 7 بجے سے پہلے، دیٹ مینس کہ میرے کو 6:30 بجے اسٹیشن پہنچنا ہے کسی بھی حال پر، ورنہ ٹرین چھوٹ جائے گا.
تو جس یہی سیم آپ ٹرمینالوجی یوز کریں یہاں پر کہ جب نماز یعنی جب جمعے کی نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے تب آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ابھی تو اذان شروع ہوئی نا اسی لیے کام ابھی تو اذان شروع ہوئی ابھی تو خطبہ شروع ہوگا اس کے بعد جب خطبہ ختم ہو جائے گا تب میں جاؤں گا. کہاں پر؟ مسجد میں. یہ بالکل پروٹوکول ہے. دس از ناٹ ایٹ آل دا پروٹوکول آف جمعہ. پروٹوکول جمعہ کا خاص پروٹوکول ہے ہر ایک ایمان والوں کے لیے, چاہے وہ کتنا بھی بلینس آف ڈالر سائن کر رہا ہو, چاہے وہ اپنے مارکیٹ میں ہو, چاہے ہاسپٹل میں ہو, بشرطے کہ وہ آپ آئے کہیں پر بھی ہو, اگر اسے اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے تو اس کو فرض ہے کہ اس کو آنا پڑے گا. یعنی جمعے کی نماز صرف فرض نہیں ہے, یہ فرض عین ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس نے مسلسل 3 دفعہ جان بوجھ کر جمعے کی نماز کو ترک کیا تو اللہ اس کے دل کو سیل کر دے گا. پھر صحیح مسلم میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں تم مسلسل جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دل میں سیل مار دے. سبحان اللہ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں I don't know, بہت شاید 0.1% لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سنت ہے. I don't know, پتہ نہیں. ایک لوگ نے میرے کو اب شاکڈ کہ اگر حدیث میں یہ بات نہیں آتی پھر بھی اللہ کیا کرے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ, کہ اے لوگو اے ایمان والو جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن پکارنے والا پکارے تم ہر کچھ جو بھی سامان ہے سب کچھ چھوڑ کر اپنے کام دھام چھوڑ کر اللہ کے یہاں پر رش کرو گے. یعنی یہ فرض عین ہے. اسلام میں فرض یا سنت کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ پہلی بات, اگر اللہ نے قرآن میں کچھ کہہ دیا ہے تو وہ فرض ہے, وہ فرض عین ہے, اس میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. اور اچھا یعنی ہم یہ بات آپ سے بیان کیوں کریں؟ اس لیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا بن گیا ہے کہ ہم جان بوجھ کر جمعے کی نماز میں لیٹ کرتے ہیں, اور ہمیں یہ بات پتا ہے کہ سب سے بہترین دن یہ جمعہ, اور آپ سب کو ہمارے علماء نے بہت اچھے سے بتایا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن خطبے شروع ہونے سے پہلے آتا ہے اور پہلے صف میں بیٹھتا ہے تو ان کو کتنے اجر ملیں گے. بالکل صحیح بات. اس کے ایڈیشنل بات ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو, ان کنتم تعلمون. جسٹ تھنک, یہاں دیٹ مینس آپ ایک سینیریو بلڈ کریں. آپ کا دکان ہے جہاں آپ الگ الگ آئٹمس بیچتے ہیں, کپڑے بیچتے ہیں یا کچھ بھی بیچ رہے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے کہ ان دن میں آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا, بہت سارے کسٹمر نہیں آ رہے, لیکن آپ کا بات جسٹ ایسا ہو کہ جمعہ سے پہلے یعنی اذان ہونے سے پہلے آپ کے دکان میں, آپ کے آفس میں, آپ کے الگ الگ کمپنیز میں بلینز ڈالر کا پروجیکٹ چل رہا ہو اور اذان کی آواز آپ کو آ رہی ہو, تو آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ اچھا 5 منٹ ڈیل فائنل کر لیں اس کے بعد چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بنا ہوا ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا ضروری نہیں ہے, ہم تو جمعہ کی نماز جب شروع ہوگی تب شروع کریں گے. بٹ اٹس ناٹ اے کیس. دا کیس از جس طریقے سے جمعہ کی نماز فرض ہے اسی طریقے سے آپ کو جمعہ کا خطبہ بھی سننا فرض ہے. اس کے آگے وہ آ جائے گا. خیر, اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس, آپ کے بزنس میں, آپ کے دکان میں بہت سارے کسٹمر آتے ہیں اور آپ جمعہ ترک کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کا پہنچتے ہیں جب ایک رات باقی ہو. جسٹ تھنک, کیا اس سینیریو میں کیا آپ جمعہ کا جو پروٹوکول ہے کیا اس کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ کیا کرے کہ جب اذان کے وقت ہو جائے, جب اذان دینے لگ جائے, تم اپنے خرید و فروخت, تم چاہے کھیل رہے ہو, تم چاہے اپنے سوق میں, اپنے مارکیٹ میں اپنے کپڑے کو بیچ رہے ہو, یا تم اپنے بزنس میں تم ملینز ڈالر کا تم پروجیکٹ سائن کر رہے ہو, یا تم اگر تم اپنے یونیورسٹیز میں تم کوئی کانسرٹ, تم کوئی پروگرام اٹینڈ کر رہے ہو, بٹ وہ سب کچھ ترک ہو جائے گا. تمہیں کہاں جانا ہے؟ اللہ کے ذکر کے طرف. لیکن ہم مسلمان اس جمعہ کو اتنا لائٹلی لے لیے ہے کہ ہم اس پر آتے ہی نہیں ہے, ہم ٹائم پر نہیں آتے. یہاں پر ٹائم ہے 12:40, لیکن لوگ کب آتے ہیں؟ 12:50. جسٹ تھنک, جب خطیب ان الحمدللہ کہے گا تو کس کے سامنے کہے گا؟ اور بس جمعہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آ کے 2 نماز پڑھیں بس ہو گیا. اٹس ناٹ اے گول. دا گول از ہم ہفتے میں اللہ کو کس طریقے سے یاد کر رہے ہیں, ہمارا جو ایمان ہے وہ کس طریقے سے تازہ. اللہ سے
انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جا رہی ہے، وجلت قلوبہم، اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ فذکر، آپ ڈرا دیجیے، آپ ان لوگوں کو قرآن سے سمجھا دیجیے. پھر اللہ کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے جو ان امی کے بیچ میں، ان ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں جو رسول بھیجا، یعنی محمد رسول اللہ کو بھیجا، کیوں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِي وَيُزَکِّیہم، تاکہ وہ میری آیات کھول کھول کر ان لوگوں کو بیان کر دے. It's mean the core mean of the جمعہ خطبہ، کہ ہم لوگ جمعہ کے خطبے میں صرف قرآن بیان کریں گے، صرف اللہ کے رسول کے لائف کو بیان کریں گے، صرف ہم اسلام کا جو تقاضا ہے وہ بیان کریں گے. اور یعنی دیٹ مینس کہ یہ منبر رسول کا یہی تقاضا ہے کہ ہم قرآن حدیث دین کو، ریئل دین کو بیان کریں گے، جس سے کہ ہمیں ہمارا دل جو ہے اللہ کا ذکر ہم دل سے کریں. ہم جب بھی ہم نماز پڑھے تو ہمیں اللہ کا ڈر ہو. خاص طور پر ہمیں کیوں فیل نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ آپ بیان کیجئے قرآن، آپ الکتاب الحکمہ کی کتاب یعنی قرآن بیان کیجئے، اور قرآن میں جو اللہ نے حکمت بیان کیا ہے ان کو بیان کیجئے. یہ اصل مقصد تھا اس جمعہ کا، لیکن ہم لوگ اسے بھولتے جا رہے ہیں. مطلب ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ اچھا خطیب صاحب کہیں ان الحمدللہ اور نیند آنا شروع ہو جائے. مطلب آپ جس تھنک کہ ہمارے لائف میں سب سے بہترین نیند پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب امام صاحب ان الحمدللہ شروع کر دے. کیوں کہیں نہ کہیں ہم اس خطبے کو، ہم اس جمعہ کے دن کو انڈر اسٹیمیٹ کر گئے ہیں. اللہ کے رسول جب بھی ممبر میں کھڑے ہوتے تھے، صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے جو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور وہ ان کے غصے میں اضافہ آ جاتا تھا، اور اس طریقے سے بیان دیتے تھے کہ کوئی جنرل اپنے سپہ سالار کو، اپنے آرمی کو تیار کر رہا ہے. اٹس مین کہ ہمیں قرآن تبھی سمجھ میں آئے گا. ہم اس خطبے کو، خاص طور پر ہم اس جمعے کے خطبے میں ہم پہلے صف میں تبھی آئیں گے جب ہم انٹرسٹڈ ہوں گے کہ اچھا کچھ قرآن کی باتیں ہوں گی، اور ہم جب قرآن کو خود سے کریں گے. صرف ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پر قرآن سن لیں، آپ سورہ قاف سن لیں، آپ سورہ جمعہ سن لیں، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں. نہیں، ہمیں بھی اپنے انداز سے گھر میں پڑھنا ہوگا. جب بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن کو کھول کر خود سے پڑھنا ہوگا. اللہ سیز کہ یہ قرآن میں تم سب کا ذکر ہے. اور ایک لاسٹ پوائنٹ، ٹائم بہت ہو چکا ہے. ہم اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ جب جمعہ خطبہ چل رہا ہے تو کچھ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا کرائم ہے، دس از جسٹ ہینس کرائم. اب کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب خطیب خطبہ دے اور تم میں سے کوئی اگر کسی کو اگر کہے تم چپ رہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی لغوی باتیں ہیں، یہ بھی لہوی باتیں ہیں، یہ بھی بری باتیں ہیں. دیٹ مینس کہ اگر کوئی بھی خطبے کے ٹائم میں سن رہا ہے اور کسی کو روک بھی رہا ہے، وہ بھی غلط کام کر رہا ہے، وہ بھی کرائم کر رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے. جسٹ تھنک، اگر ایسی بات ہے کہ ہم کسی کو روک نہیں پاتے، دیٹ مینس کہ جب خطبے چل رہی ہیں تو آپ کسی کو ایک ورڈ، ایک شبد نہیں بول پائے گا. کیوں؟ کیونکہ خطبہ از کنسیڈرڈ the part of نماز، یعنی خطبہ کو بھی نماز سے ایک پارٹ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد وقت ملے گا تو بتائیں گے کہ جب اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے تو کچھ لوگ جو ہے ایک قافلہ کو جاتے ہوئے دیکھیے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ لوگ چل پڑ رہے ادھر. تب اللہ کمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو کھڑے چھوڑ کر کھیل تماشا کی طرف چلے جا رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس تو اس کھیل تماشا تجارت سے بھی زیادہ بہترین چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے. Just think, that means کہ ہم جب خطبے کے ٹائم میں آئیں تو پہلا، اس پورے خطبے کا پہلا پوائنٹ کہ جب بھی جمعہ کا دن آئے تو ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ ہم سب سے پہلے جمعہ میں جائیں گے. پہلا کیونکہ ہم خطبے کو سنیں گے. تیسرا کہ جب بھی خطبے چلیں گے تو ہم غور سے ساری بات سنیں گے. چوتھا کہ ہم کسی سے کچھ بھی بات نہیں کریں گے. اور پانچواں، جو بھی ہم خطبے میں سنیں گے اس کو گھر پہ جا کر تھوڑے سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور لاسٹ پوائنٹ کہ ہمارے دل میں خطبہ تبھی گھر کرے گا جب ہم اس پر غور فکر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد
قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح